نحمدک یا مجیب الدعاء والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ احباب ذی وقار، قصاب سے جانور ذبح کروانا اور اس کی اجرت کے متعلقہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ اس کے ضمن میں اس مسئلے کے علاوہ اسی کی بہت ساری صورتیں ہیں جو اس وقت بدقسمتی سے مسلمانوں میں رائج ہیں، حالانکہ اس طرح کی اجرت سے سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود منع فرمایا تھا جب آپ مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تھے۔ پہلے اصول سمجھ لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں یہ اجرت کا نظام رائج تھا۔ کون سا؟ ایک شخص کے دانے ہیں، گندم ہے، دوسرا شخص اس کے آٹا بنانے کا کام کرتا ہے۔ تو وہاں رواج کیا تھا؟ فرض کیا ان کے پیمانے کے مطابق 10 سا گندم کا آٹا بنا کے دوں گا اور 1 سا کا چوتھا حصہ اسی آٹے میں سے اجرت لے لوں گا۔ نفس مسئلہ آپ سمجھ لیں، پھر اس کی میں مختلف صورتیں جو اس وقت ہمارے یہاں رائج ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں یہ صورت رائج تھی، اجارے کی۔ کون سی؟ ایک بندے کی گندم، اس نے اس کا آٹا بنوانا ہے، اور جو آٹا بنانے والا تھا اس وقت، ہم فرض کرتے ہو آپ کے سامنے مثال رکھ رہے ہیں، ان کے پیمانے کے مطابق جو اس وقت چلتا تھا وزن کے اعتبار سے، بھائی جو ہم سے 10 سا گندم کا آٹا بنوائے گا، 1 سا کا چوتھا حصہ ہم اس میں سے آٹا مزدوری کے طور پہ لے لیں گے۔ مزدوری کے طور پہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری شریعت میں ناجائز اور گناہ ہے، یہ میری شریعت میں ناجائز اور لہذا صحابہ اس کو اس طرح آج کے بعد نہیں کرنا، اور تمام نے چھوڑ دیا، اور تمام نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب ہمارے ہاں جو مختلف صورتیں رائج ہیں، یہ حدیث ویسے فقہا کے ہاں اسلامی کتب میں حدیث کفیز طحان کے ساتھ مشہور ہے، چکی اور آٹے والی حدیث، چکی اور آٹے والی، یہ اس لفظ سے مشہور ہے، اور اس کا باب بھی اس طرح باندھتے ہیں بعض فقہا۔ اب ہمارے ہاں اس کا میں آپ کو اصول بتا دوں، جو ابھی حدیث ہم نے آپ کو مفہوم کے طور پہ عرض کی، جب مفہوم آپ کی سمجھ میں آئے گا، ممکن ہے بہت ساری صورتیں میں یہاں بیان نہ کر سکوں، اور مفہوم کے اعتبار سے آپ خود ان کو سمجھ لیں گے، آپ خود ان کو، ہر وہ مزدوری شرعاً ناجائز ہے جس کام کو کیا اسی میں سے اجرت، اسی میں سے جس کام میں مزدوری کی اسی میں سے اجرت، سرکار نے اسی کو منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو ہم نے سود دیا،
اور اس کو کہا کہ کپڑا بن دے. کیا کہا اس کو؟ کپڑا بن دے. اور یہ طے پایا کہ اس سوت میں جتنا تو کپڑا بنے گا ہر 20واں میٹر تیرا، ہر 20واں میٹر کپڑے کا. تو جو وہ کام کر رہا ہے اسی سے مزدوری دی جا رہی ہے. اسی سے سرکار نے منع فرمایا. اسی سے سرکار نے کیا فرمایا ہے؟ ہاں، اس کی صورت یہ ہے جناب، یہ سود ہے، آپ نے اس کا کپڑا بننا ہے، پر میٹر آپ کی یہ مزدوری ہو. مثلا 1 میٹر کے پیچھے ہم آپ کو 25 پیسے دیں گے، 1 میٹر کے پیچھے ہم آپ کو 50 پیسے مزدوری دیں گے، 1 میٹر کے پیچھے ہم آپ کو 1 روپیہ بننے کی کیا دیں گے؟ اب بالکل شرعاً جائز، کیونکہ منع کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ جس میں مزدوری کی اسی سے اجرت دی جائے، اسی سے. اب دیکھیں، سود تھا ندیم بھائی کا، کپڑا بننے والے کا نام ہے نذیر احمد. اب وہ کہہ رہا ہے جی آپ کپڑا بنے، 19 میٹر میرے اور 20واں. دیکھیں، جو میں مزدوری کر رہا ہوں وہی مجھے اجرت کے طور پہ دیا جا رہا ہے، اور اسی سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اسی صورت سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اس کی اب پیسوں سے اجرت طے ہونی چاہیے کہ بھائی آپ اتنا بنیں گے تو ہر میٹر پہ، تھان پہ، جس طرح بھی آپس میں وہ رضامند ہو جائے، آپ کو اتنے پیسے ملیں، آپ کو اتنے اس کی مزدوری کے. یہ بالکل حلال، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اسی طرح جب کوئی قصاب آپ کے جانور کو ذبح کرنے آیا، خواہ وہ قربانی کا ہو، خواہ وہ ولیمے کا ہو، خواہ وہ عقیقے کا ہو یا کسی اور فنکشن کا ہو، جب وہ طے کرتا ہے جانور ذبح کروں گا، بنا دوں گا جس طرح بوٹی تم کو ہوگے، لیکن اجرت میں کسی کی کھال لوں گا، تو جس میں مزدوری کر رہا ہے اسی سے اجرت طلب کر رہا ہے. اس سے سرکار نے کیا فرما دیا؟ قصاب نے کہا جانور تیرا ذبح کر دوں گا، گوشت جس طرح تو کہے گا اسی طرح بنا کے دوں گا، لیکن اس جانور میں سے 5 کلو گوشت اجرت کی لوں گا. اس جانور میں سے 5 کلو گوشت کس کے لوں گا؟ نبی علیہ السلام نے اسے منع فرما دی. نبی علیہ السلام نے اس کام سے، کیونکہ جس کام گوشت میں ہی تو وہ مزدوری کر رہا ہے اور اسی گوشت سے ہی وہ اپنی اجرت طلب کر رہا ہے، تو یہ اجارہ فاسد ہے. اسلام اس کو نہیں مانتا. یہ جانبین گناہگار ہیں، اور اس طرح کی جتنی صورتیں رائج ہوں ان سب کو ختم کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے. یہ قصاب کی یہ خاص صورت اجرت والی ناجائز ہے کہ جانور بنا دوں گا، اتنا گوشت لوں گا، جانور بنا دوں گا ذبح کر کے، اور اسی کی کھال جو اتار رہا ہے وہ اجرت میں مجھے دے دینا، تو یہ شرعاً درست. وہ یوں کہے کہ بکرا بنوائیں گے مجھ سے اور اس طبقے سے بنوائیں گے، وہ بنانے کی بھی آگے صورتیں، یہ پہلے ایک دوسرے کو بتا دی جائے کہ اس طرح بنا کے آپ کو دینا ہوگا، اس کی اتنی مزدوری، مثلا فی بکرا میں آپ سے 2000 روپے لوں گا. یہ بالکل جائز، یہ بالکل شرعاً کیا ہے؟ جائز ہے. قصاب کی اجرت اس اعتبار سے جائز ہے، اس اعتبار سے کیا ہے؟ بعض جو حلا میں ایک حدیث من گھڑت کہ جو ذبح کر کے اجرت لے وہ رحمت اس کو نہیں پہنچے گی، وہ فلاں ہوگا، وہ فلاں ہوگا. ہمارے ائمہ نے کہا یہ من گھڑت بات ہے، اس کا اسلام اور حدیث سے کوئی تعلق. خصوصاً امام احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 20 کے اندر اس من گھڑت کہانی کا رد فرمایا. فرمایا یہ حدیث نہیں ہے کہ قصاب اپنے کام کی پیسوں کی صورت میں اجرت بھی نہ لے سکے. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے، شاید آپ کے زمانے میں انڈیا میں مشہور ہوا ہوگا، تبھی تو آپ نے اتنا شد و مد کے ساتھ اس کا رد فرمایا. فرمایا سرکار نے ایسی کوئی بات فرمائی
کہ جو جناب کا صاحب ہو اس کی اجرت ہی حرام ہو جائے، اللہ معاف کرے، جبکہ شریعت کی روشنی میں لے رہا ہوں جو ہم نے ابھی آپ کو عرض کی۔ اسی طرح جی گائے ہم اس طبقے سے اس کا گوشت تیار کر کے دیں گے اور آپ سے ہم اس کا 5000 روپیہ لیں گے، یہ بالکل جائز، یہ بالکل کیا ہے؟ اب اسی مسئلے سے کوئی اور صورت آپ کے ذہن میں گھوم رہی؟ چکی والی جو حدیث ہم چلا کے بیٹھے ہیں وہ صورت لا محالہ گھوم رہی ہوگی۔ ہم کیا کر، بہت ساری صورتیں ہیں، میں عرض کروں ہمارے ہاں کیا رائج ہے، جو سرکار نے منع فرمایا تھا نا مدینے میں پہنچ کر، ہمارے یہاں وہی رائج۔ آج اکثر چکیوں پہ یہی نظام ہے، آٹا آپ بنوانے گئے، انہوں نے ایک اصول مقرر کیا ہے، مان کے پیچھے اتنا آٹا اسی میں سے لیں گے، مان کے پیچھے اتنا آٹا اسی میں سے لیں گے، اور ساتھ پیسے بھی لیں گے، اور ساتھ پیسے بھی، بعض جگہ یہ بھی ہے۔ اب اس کا جو سب سے بے غبار اجارہ ہے نا وہ یوں ہونا چاہیے، چکی والوں کو مقرر کر دینا چاہیے، بھائی 1 من کا ہم آپ سے 100 روپیہ لیں گے اس کو آٹا بنانے کا، اس کے سوا آٹا ہم نہیں لیں گے۔ چکی والے کو اپنے بچوں کی روزی حلال کرنے کا حکم ہے، کوئی کسی شعبے سے روزی کماتا ہے اس کو حکم ہے کہ اس شعبے کو اسلام کے مطابق ڈھالے تاکہ اس کی روزی حلال ہو جائے، تاکہ اس کی روزی کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے۔ اسی طرح اگر ان کو نہیں خیال آتا، چکی والوں کو اگر یہ خیال نہیں آتا تو پھر جو ان کے پاس گندم لے کے جا رہا ہے کم از کم وہی کہہ دے بھائی صاحب اس کی میں آپ کو پیسوں میں اجرت دے سکتا ہوں، آٹا میں نہیں دوں گا، میں خود اسی طرح پسائی کراتا ہوں، یہ محمد علی بھائی سے ہم کرواتے ہیں، پوچھ لیں، کبھی آج تک ایک شٹانگی بھی میں نے ان کو آٹا نہیں دیا اجرت میں۔ پہلے کہہ دیتے ہیں بھائی صاحب جتنے پیسے لینے پیسے لینا ہم سے، بھلے آپ 100 کے 120 لے لیں، کم از کم نہ آپ کے لیے حرام ٹھہرے گا نہ ہم گناہ گار ہوں گے، نہ ہم گناہ۔ تو اگر چکی والوں کو خیال آ جائے تو سب سے بہتر کہ وہ لکھ کے لگا دیں بھائی فی من اتنے روپے ہم اپنی مزدوری لیں گے، ہم آٹا نہیں لیں گے، ہم آٹا۔ اگر ان کو خیال نہ آئے تو پھر کم از کم آپ اپنے آپ کو بچائیں، اور جب آپ اپنے آپ کو بچائیں گے تو آپ کے اس برکت سے وہ بھی بچ جائے گا۔ دیکھو نا ایک دوسرے مسلمان کا بھی بھلا ہو جائے کہ وہ حرام روزی سے بچ گئے، آپ نے بچایا تو اپنے آپ کو، ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ مولا میں خود بھی بچنا چاہتا ہوں، اپنے اس بھائی کو بھی گناہ سے بچانا چاہتا ہوں، تو دگنا اجر پائیں گے۔ کام وہی ہے، جتنے کا وہ آٹا رکھتا ہے اتنے بندہ پیسے دے دے، بات وہی ہے، لیکن پہلی بات سے نبی علیہ السلام منع فرما رہے اور دوسری بات کی اسلام ہمیں اجازت دے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کام اپنے افعال سرکار کی شریعت کے مطابق ڈھالیں، اور اس کو ڈالنے میں میرے خیال میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، تو پہاڑ تھوڑی اٹھانا سر پر۔ اگر وہ کہے نہیں جی میں نے تو گندم یا آٹا ہی لینا، یا جو آٹا بنوانے یا وہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کی پھر ایک اور صورت، فرض کیا مان کے پیچھے وہ لیتا ہے 1 کلو یا 2 کلو آٹا، تو بندہ اس کو کہے آپ اس طرح کریں، اس گندم کو آٹا بنانے سے پہلے اسی گندم میں سے اپنی اجرت میں جتنے کلو بنتی ہے گندم تول لو، اسی گندم میں سے، کیونکہ آٹے میں کام کرے گا تو وہ حدیث لاگو آئے گی نا، ابھی تو اس نے کام ہی نہیں کیا، ہرو برو جانے بین یہ نہیں یہی کرنا ہے، تو اس کی صورت پھر فقہا اسلام نے ہمیں یہ دی ہے کہ اسی میں سے پسائی کرنے سے پہلے، مثلا 1.5 کلو مان کے پیچھے لینا چاہتا ہے گندم، 1.5 کلو گندم تول لے بھائی اپنی، یا جتنی بنتی ہے جو ہم گندم لے کے گئے اس کا وزن کیا جائے، اس کے پاس سے اپنی گندم پہلے نکال لے، اس کے بعد آٹا بنا کے دے دے، یہ بھی بے خلط صورت، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح وہ سود والی صورت بنے گی، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو اس سے سود ہی لینا ہے،
تو پھر بہترین صورت ہے. جتنا سود دیا ہے کام کرنے سے، کپڑا بننے سے پہلے الگ کر دیں. اس کا کپڑا بننا ہے، یہ جو سود ہے یہ آپ کی مزدوری ہے. یہ جو سود ہے یہ آپ کی کیا ہے؟ اگر وہ پیسوں پہ نہیں اتفاق کر سکتے تو فقہاء اسلام نے اس کا یہ بھی حل پیش فرمایا. امام شامی نے جس طرح کے فتاوی شامی نے اس کا حل پیش فرمایا. اسی طرح اس کی ایک اور صورت، باغات کی طرف ہم منتقل ہوں گے. ایک بندے کا آم کا باغ ہے، سیب کا باغ ہے، انگوروں کا باغ ہے، انار کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، یا کسی بھی چیز کا، مالٹے ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. اس نے کیا کیا کہ جو میرے باغ میں سے خواہ کوئی چیز بھی توڑی جائے اتنے من توڑ کے لائے گا، فی من اسی میں سے 2 کلو اس کی مزدوری، 2 کلو اس کی، یا جو 50 سیب توڑ کے لائے گا انہی میں سے 5 سیب مزدوری، انہی میں سے 5 سیب مزدوری، یا جو 100 مالٹا توڑ کے لائے گا انہی میں سے 10 مزدوری. یہ مختلف صورتیں عرض کروں، بات سبھی میں ایک ہی لاگو ہوئی. یہ سب ناجائز ہے اسلام کی روشنی. یہ سب کیا ہے؟ صورت کیوں بننی چاہیے کہ اتنے من، اتنے کلو، اتنی پیٹیاں، جو بھی ان کے سمجھ میں ہے، جو مالٹے، سیب، آم توڑ کے لائے گا اتنے پیسے ہم اس کو مزدوری دیں گے، اتنے پیسے ہم اس کو. فرض کیا 1 کلو توڑنے پر 50 پیسہ مزدوری ہے. 1 کلو توڑنے پر کتنا؟ 50 پیسہ، مان کے 20 روپے بن گیا. اب یہ بالکل جائز ہے، دونوں کے لیے کام بھی حلال ہے، وہ مزدور کے لیے یہ روزی بھی حلال ہے. اور اگر اسی میں سے لے گا دونوں گناہگار بھی ہوں گے، روزی بھی حلال نہیں ہوگی، روزی بھی حلال ہے. اسی طرح گندم کی کٹائی کی طرف آ جائیں، کپاس کی چنائی کی طرف آ جائیں. ہمارے ہاں کسان بھائی کرتے کیا ہیں؟ جو اس گندم کو کاٹے گا، مثلا اتنی کاٹے گا تو اس میں سے اتنی اجرت اس کی. یہ اکثر ہوتا ہے، پیسوں والی صورت تو بہت کم ہے، پیسوں والی صورت تو بہت کم ہے. اسی طرح پھر آگے گندم کی گہائی کا مسئلہ آ گیا، تھریشر والا آ گیا، اس کے ساتھ بھی یہ اجارہ فاسد کیا جاتا ہے. بھائی وہ کہتے ہیں جی ہر 10 من پہ 1 من میرا، حالانکہ اسی میں کام کر رہے، اسی سے مزدوری لے رہا. اور سرکار نے اسی بات سے مسلمانوں کو کیا فرما دیا ہے؟ منع. ان تمام صورتوں میں اسی طرح کپاس کی صورت ہم نے رکھی کہ جو 1 کلو چن کے لائے گی یا لائے گا اس کو ہم اس میں سے مثلا 5 کلو میں سے ہم آدھا کلو دیں گے، 5 کلو میں سے ہم 10 کلو میں سے 1 کلو کپاس اسی کی جو اس نے چنائی کی، اسی میں سے جو اس نے چنائی کی اسی میں سے مزدوری دیں گے، اسی جنس سے. تو یہ اسلام میں ناجائز، یہ اسلام میں کیا ہے؟ ان تمام کے لیے اسلام کا فتویٰ ہے کہ یہ طے کریں پیسوں کی صورت میں مزدوری، پیسوں کی صورت میں کہ 1 کلو کے اتنے، 1 من کے اتنے، 10 کلو کے اتنے، 15 کلو کے، جو بھی ان کی آپس میں جانے بین میں رضامندی ہو جائے اور کام کرنے سے پہلے طے پائیں. یہ نہ مزدوری کرنے بعد میں دیکھیں گے کیا دینا. یہ اس کو بھی اسلام نہیں مانتا، کیونکہ اس میں جھگڑا ہو جائے گا. اس میں کیا ہو جائے گا؟ وہ کہے گا میرا تو اتنا مشکل کام تھا، مجھے اتنی مزدوری چاہیے، اور کروانے والا کہے گا یہ بھی بھلا کوئی کام ہے، اتنے میں تو فلاں کر رہا تھا. تو اس لیے پہلے اس کو کام بھی بتائیں، یہ کام ہے، اتنا ٹائم ہے اور اتنے پیسے ملیں گے اور اتنے، یہ بالکل ہر اعتبار سے جائز ہو جائے گا. جیسے زمین ہے بٹائی پہ دے دیتے ہیں، زمین جس مالک جو ہے نا وہ بٹائی پہ دے دیتا ہے کہ آدھا آپ کا آدھا میرا، آپ فصل بوئیں، آدھی فصل آپ کی اور آدھی میری. لیکن صورت حال یہ ہے، اس میں صورت حال اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. بیج کون دے گا، کھاد کون دے گا، پھر اس زمین کی دیکھ بھال کون کرے گا، زمین کا مالک کون ہوگا، اس کی کثیر صورتیں ہیں. کسی ایک صورت کو معین کر دیا جو پھر اس کا جواب مل سکتا ہے، ورنہ پھر کسی اور موقع پہ انشاءاللہ سے. زمین میری ہے، ٹھیک ہو، انور کہتا ہے کہ میں کاشت کروں گا، صحیح.
کاشت کروں گا، اس کا سارا دیکھ بھال بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا، پانی بھی لگاؤں گا، ہر چیز، بیج کھاد سب ان کا ہے؟ بیج کھاد سب یہ ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، آدھی فصل کو مالک کہتا ہے جی زمین میری ہے، آدھی میں آپ سے لوں گا، آدھی آپ کی۔ ٹھیک ہے، یہ اس زمین کا کرایہ ٹھہرا ہے، کیا ٹھہرا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں جی نہیں آخر جو یہ اجارہ طے پایا